السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو ایک ایسا لفظ بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور ایسا بھی جو کہ یاجوج ماجوج نہیں کہتے۔ جس دن انہوں نے وہ کلمہ کہہ دیا اس دن وہ دنیا میں وارد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر کام اس کی مشیت سے انجام پذیر ہوتا ہے، ہر کام میں اس سے استعانت طلب کرنا شریعت کا مطلوب ہے۔ یہی درس دینے کے لیے قرآن کریم میں 6 مقامات پر انشاءاللہ کا کلمہ وارد ہوا ہے۔ سورۃ التکویر میں ہے ترجمہ، یعنی اور تم تو تب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم از خود اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک توفیق الہی دستگیری نہ کرے۔ فہم خرد کے سارے چراغ بجھے رہتے ہیں، راہ راست پر ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ جب اس کی نظر لطف چارہ سازی کرتی ہے تو سب حجاب اٹھ جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کا خود ہی معلم، خود ہی مربی اور خود ہی مؤدب ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب فرمایا: اے حبیب، اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ کل آپ فلاں کام کریں گے تو یوں مت کہو کہ میں کل ایسا کروں گا۔ اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ ہر کام میں انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں۔ اس سے ہمیں رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جرم کی پاداش میں ایک مخصوص حلیہ والی گائے جو چند صفات سے متصف ہو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ اسے کریا کریا تلاش کرتے رہے۔ ایسا کرنے میں انہیں بڑی دقت ہوئی۔ جب انہوں نے کلمہ انشاءاللہ کہا تو وہ گائے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان کا حال یوں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں گائے کے اوصاف بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ کلمہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ قیامت تک بھی گائے تک نہ پہنچ پاتے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کو خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک دن انہوں نے کہا آج رات میں 90 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک شہ سوار بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہیں، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ وہ ان سب کے پاس گئے تو ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے بچے کو جنم دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو مراد پاتے۔ Thanks for watching. Kindly subscribe my channel and like my video.